اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الہیا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے دور دراز کے تمام سامعین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماہ کے طرح اس ماہ بھی ہم لوگ آج منتھلی ایجوکیشن پروگرام میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں نوادہ شریف کے سرزمین پر، اور عرس مقدس کے محرم کے مہینے میں ہم لوگوں نے بھی جو ہے مجلسیں کی تھی۔ اس مجلس کے بعد یہ ہماری اگلی مجلس ہے، اور اس کے قبل جو ہے بقرعید کے مہینے میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مختلف بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا ہے ہم لوگوں کو، اور تمام بزرگوں کی دعائیں اور ان کی جو ہے برکتیں اور ان کی عطائیں سمیٹنے کا موقع بھی ملا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جب آج اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں تو آج کی مجلس کی جو خصوصیت ہے وہ پہلے ہم اداریے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے نشست کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم کچھ ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا، جس کا ذکر کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ مسلسل 5 سالوں تک جو ہے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہے بہت موقع فراہم کیا اور لوگوں کو کافی موقع دیا تاکہ وہ جو ہے ان معاملات کو حل کر سکیں اور پھر سے پہلے جیسی باتیں پیدا ہو سکے۔ لیکن یہ بدقسمتی کہیے یا شومی قسمت کہیے کہ آج تلک جو ہے پھر کوئی سبیل اور راستہ نظر نہیں آیا، اور آخر جو ہے آج ہم ان موضوعات کو سامنے لانے پر مجبور ہو رہے ہیں جس کو چھپانے میں اور جس کو پردہ کرنے میں ہم زیادہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو چھپا کے رکھیں، پردہ پوشی کریں، کیونکہ درویشوں کا طریقہ پردہ پوشی ہوتا ہے، لیکن پردہ پوشی پھر اس وقت تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے پردہ پوشی کا جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے نا۔ تو جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر پردہ پوشی سے کام نہیں چلتا، بلکہ وہاں پر پھر بے نقاب کرنا پڑتا، پھر جو ہے منافقین کو بے نقاب کرنے کی ضرورت سخت آ جاتی ہے نا بھائی۔ تو یہ اب ضرورت آ گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا لب و لہجہ اور میرا مدعا ہے کہ ہم لوگ پچھلے 5 سالوں سے مرکز افضلیہ اور خانقاہ میم ہندی ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے، جیسا کہ تمامی حضرات کو معلوم ہے، اور پہلے کے تمام ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ لیکن 2020 سے یعنی 2020 کی جو دنیا آئی، یہ ہم لوگوں کی دنیا کو اجاڑ دیا یا رد و بدل کر دیا، یا یوں کہیے کہ تباہ کر دیا ہے نا۔ کورونا دوسرے کے لیے تو کورونا تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا فضیحت بن گیا ہے نا۔ یہ کورونا 2020 کے موقع میں ایسا بہانہ بن کر کے آیا کہ یہ ایک ایسی طوفان اور ایسی تیز ہوا چلی کہ خانقاہ اور مرکز کو جو ہے الگ ہونے پر مجبور کرنا پڑا،
اور مجبور ہونا پڑا. خانقاہ کے لوگ خانقاہ کی طرف گئے, مرکز کے لوگ مرکز کی طرف ڈیوائیڈ ہونے لگے, ہے نا. مطلب ایسی آندھی چلی, ایسی ہوا چلی, ایسی برسات آئی عقیدت اور امتحان کی کہ لوگ جو ہے منتشر ہونے لگے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2020 کی دنیا کا یہ سب سے بڑا ہمارے مرکز پر اثر پڑا ہے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2020 سے جو ہے اختلافات کا سلسلہ مرکز اور خانقاہ والوں کے درمیان ہونے لگا. کچھ لوگ مرکز کے طرف اور کچھ لوگ خانقاہ کے جانب رجوع ہونے لگے. نظریات اور اعتقاد, عقیدے مختلف ہونے لگے, ہے نا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے کئی بار میٹنگیں کی اور کئی بار آپس میں میل جول کرنے کی کوشش کی کہ بھائی نظریاتی اختلافات کو مٹا کر کے ہم لوگ پھر سے ایک ہو جائیں, لیکن بات وہی ہے, کچھ چیزوں میں نہیں ملتی ہیں. اب یہ امید بالکل نہیں ہے کہ اب ہم لوگ کسی بھی طرح سے مل سکیں گے. چنانچہ مرکز اور خانقاہ دونوں الگ ہو گیا. آج ہم اس موضوع پر ذکر کرنے والے ہیں کہ آخر وہ کون سے وجوہات تھے جس کے وجہ سے یہ جدائی کا نوبت آیا. آج آنے والی نسلیں ہم لوگوں کو یہ پوچھے گی, ہمارے بچے, آپ لوگوں کے بچے یہ پوچھے گی, پاپا یہ تو بتائیے کہ مرکز اور خانقاہ الگ الگ کیسے ہوا. آپ کے پاس جواب اس کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, سو بتائیے. چنانچہ آنے والے وقتوں کے لیے, کیونکہ مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو مشن ہے پوری دنیا میں پرزور پھیلتا جا رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں بھی لوگ سوال کریں گے, اور ابھی بھی سوال کرنا شروع کر دیے ہیں. بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کے مجلسوں میں نظر نہیں آتے. آخر کیا ایسی بات ہو گئی کہ دترول میں اب جلسہ جلوس نہیں ہوتا ہے. آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ گل پوسی چادر پوسی کے خیمے الگ ہو گئے. آخر کیا بات ہو گئی کہ آپ کی چادر پوسی صبح میں ہوتی ہے, ان کی شام میں ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے کے زبان پر بھی آنے لگا ہے. اب اس کو بتانا سمجھانا یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے, اور ہمارے سننے والے جو سامعین ہیں وہ ہمارے ویڈیوز وغیرہ سے جو سرفراز اور لطف اندوز ہوتے ہیں, تو وہ شاید آج ہم لوگ جو محنت کر کے بات رکھیں گے وہ ان کو سمجھانے میں بڑی سہولت کا سبب بنے گا. تو آج ہم جو کہنا چاہ رہے تھے اس اداریے میں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلا سیشن جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہمارے نظریاتی اختلاف کیا تھے, کس کے وجہ سے ہم لوگ آپس میں جدا ہوئے. پہلا سیشن یہ ہوگا. اور دوسرا سیشن جو ہوگا وہ نہایت دلچسپ یہ ہوگا کہ 80 سوالوں کے جواب ہم دیں گے جو ہم سے پوچھے گئے ہیں جناب اعجاز حسین علوی ہمارے چھوٹے بھائی صاحب کے جانب سے. 80 سوال کا لسٹ آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ بات کر لیں, 10-20 پڑھے لکھے ہوں لوگ ہوں, یا پھر مناظرہ ہی ہو جائے. لیکن نہ تو مجلس میں وہ گفتگو کیے آج تک, اور نہ ہی مناظرے میں شرکت کی, اور نہ ہی اس کو آرگنائز کیے. یہاں تک کہ ہم نے لاسٹ میں یہ بھی کہا کہ چلیے پروفیسر صاحب آئے ہوئے ہیں, انہی کی موجودگی میں 2 لوگ مل کے آپس میں بات کر لیں تو اچھا رہے گا. لیکن 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار جو ہے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا, اور پروفیسر صاحب کے درمیان بھی گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے رہے. تقریباً 3 بار راہ فرار اختیار کر چکے ہیں وہ, اس بار بھی. تو ہم نے بہت سوچ کر کے ایک دن یہ فیصلہ لیا کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے, آپ سامنے آئیں گے نہیں, گفتگو کریں گے نہیں, مناظرہ کریں گے نہیں, بات ہوگی نہیں, تو پھر آگے بات بڑھے گی کیسے. تو میں نے اس سے کہا کہ بابو محترم جناب والا اعجاز حسین علوی صاحب عرف گوہری, ہے نا, اب تو گوہری بھی ہو گئے ہیں وہ, ان سے کہا کہ آپ اپنے سوالات کا لسٹ ہم کو بھیج دیجیے, انشاءاللہ آپ کی تشنگی ہم بجھا دیں گے. سامنے نہیں آئیے گا, لیکن آپ ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی ہیں اور ہمارے زبردست فالوور بھی ہیں. تو سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ ہی کے پاس پہنچتا ہے, لہٰذا ایسا کیجئے کہ اپنے سوال کا لسٹ ہم کو دے دیجئے. ہم ایک دن بیٹھیں گے انشاءاللہ پوری طرح سے دادا کا نام لے کر کے آپ کے جتنے سوالات ہیں سب کا جواب آپ کو ارسال فرما دیں گے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید آپ میری دلیل سے متفق نہیں بھی ہوں, اور آپ ایسے بھی شاید نہیں ہوں گے,
ہے نا. ہم تو ایسے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور فہم عطا کر دے. لیکن چونکہ جو آدمی کسی چیز کے لیے ریجڈ ہو جاتا ہے, آپ اس کو کتنا بھی دلیل دے دیجیے, وہ بات نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اور آج کے وقت میں بھی جتنے لوگ ہم کو سن رہے ہیں, چاہے وہ خانقاہ کے ہوں چاہے وہ مرکز کے ہوں, تو ان کو سمجھانے میں نہ تو ہم کو سہولت دقت ہوگی نہ آپ کو دقت ہوگی, ہے نا. صرف آپ ملیں گے, کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, افضلی صاحب کا ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے, ہے نا. اب پھر زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. لیکن اس کے پہلے ہم نے کہا کہ پہلا سیشن میں ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے 11 پوائنٹ بتائیں گے آپ کو کہ جن پوائنٹ کی وجہ سے ہم لوگوں میں اختلاف ہوا. اختلاف ایسے نہیں ہوا, 11 پوائنٹ ہے جس کو ہم نے لکھ رکھا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس کی وجہ سے اختلاف جنم لیا اور نظریات کا فرق ہوا. آپ بھی محسوس کیجئے گا کہ ہاں کس طرح سے ہوا. اس کے بعد دوسرے سیشن میں سوالوں کے جواب انشاءاللہ دھیرے دھیرے, اور آخری سیشن میں وقت ملنے پر ہم آپ کو اس وائرس کے بارے میں بتائیں گے, جو وائرس ہمارے خانقاہ میں جو ہے ہاں گھسپیٹھیے کرتے ہوئے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے, گمراہی کا وائرس. عقیدہ گوہر صاحب پر بھی ہم کچھ بات کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے میری باتوں سے گوہریوں کو تکلیف ہو, ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, لیکن جو باتیں حق ہے وہ ہم بیان ضرور کریں گے انشاءاللہ. عقیدہ گوہر صاحب ایک ایسا وائرس ہے جو پورے دنیا کے اندر بڑے بڑے خانقاہوں کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے. تصوف کے آڑ میں ایسے عقیدے پروسے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تو تصوف سیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے میں ایسی ایسی باتیں ان کے دل و دماغ میں اتار دی جا رہی ہے جو کیڑا بن کر کے دماغ کے کہیے کہ جس کو کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ میں آدمی کا بیٹھ جاتا ہے وہ, اور وہ رانگ نمبر جو کیڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے نا آدمی کے اندر, تو وہ پھر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو آج ہم اس وائرس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. 30 32 35 پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے لکھ کر کے رکھا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے چرچا کریں گے کہ وہ کیسے کیسے عقیدے کو پروس رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دیوبندیوں سے ہم لوگوں کو خطرہ تھا, ملاؤں سے جو ہے صوفیوں کو خطرہ تھا, لیکن اب صوفیوں کے لباس میں بھی ایسے ایسے خطرناک لوگ گھس رہے ہیں خانقاہوں میں کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ ان لوگوں کا ہتھ کنڈا جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے. وہ روپ بدل بدل کر کے آپ کے عقیدے اور آپ کے جو نسبتیں ہیں اس کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج کے سیشن میں, چونکہ اداریہ بڑا ہو جاتا ہے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو یہ درد جگر اور درد قلب جو ہے ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو رکھا ہے, یہ درد دل ہے نا, یہ درد جگر اور یہ درد دماغ جو ہے یہ آج ہے ہمارے دماغ میں, دل میں اور جگر میں. آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا ہلکا کر لیں گے آج, ہے نا. آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے گا اور آپ لوگوں کا بھی بوجھ نکل جائے گا, اتر جائے گا, کیونکہ آپ لوگ بھی 5 سال سے برداشت کرتے کرتے جو ہے نا تھک گئے ہیں, ہے نا. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو ہے ان تینوں ٹاپک پر تینوں سیشن میں آج ہم لوگ بات کریں گے. آج ہم لوگ نعت و منقبت کم پڑھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے ایک دم بہت امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے, اور اتنی ضروری بات ہونے والی ہے کہ ہم لوگ آج اپنا دل کھول کے رکھنے والے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ دل جو نہ کہہ سکا وہ وہی راز دل کہنے کی رات آئی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. دل جو 5 سال تک نہیں کہہ سکا وہی راز دل کہنے کی رات آئی ہے, آج آئی ہے. تو آج راز دل ہم لوگ آج دل کو آج ہلکا کر لیں گے, تو پتا ہے کہ کل سے آپ کو بھی نیند بہت اچھی آئے گی, اور ہم کو تو نیند اچھی آ ہی رہی ہے, ابھی کل سے اور اچھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آڈینس کے اندر جو ہے جو صحیح میسج پہنچے گا, اور وہ جو انقلاب پیدا ہوگا حق اور سچائی کے لیے, وہ کسی کے کہنے میں پھر کوئی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, کسی کے کہنے میں پھر کوئی نہیں آنے والا ہے. تو انہی نیک خواہشات کے ساتھ آج ہم اس اداریے کو بند کرتے ہیں.
ایک چھوٹا سا درود اور ایک سلام پڑھ کر کے یا کلام آپ نکال کے رکھیے، پڑھنے کے بعد ہم آج شروع کر دیں گے اس کام کو، ہے نا؟ تو وما علینا الا البلاغ،